جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کریں، اس سے کہیں میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ لوگ صرف تمہارا ظاہر دیکھیں گے، مگر تمہارا رب تمہارا دل دیکھتا ہے، لہٰذا اسے پاک رکھو منفی خیالات سے، کیونکہ یہ خیالات تمہیں اندر سے ختم کر دیں گے اور تمہیں علم بھی نہ ہوگا۔ اچھا سوچو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، تمہاری زندگی سہل ہو جائے گی، کیونکہ رب بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ من کی مرادیں ہوں یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے۔ مایوس مت ہوں، جلدی مت کریں، دینے والا ضرور دے گا، بس ابھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پھول مانگ رہے ہوں اور اللہ پاک نے آپ کے لیے گلدستہ تیار کر رکھا ہو، ویسے بھی مایوسی کفر ہے۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوئیں کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر بہتر چیز کے بدلے بہترین سے نواز دیے جاؤ گے، اور صبر کا اختتام انسان کے گمان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو پھر تم کیوں مقدر کے فیصلوں سے ڈر جاتی ہو؟ جب اللہ کو سب چیزوں پر قادر مانتے ہو تو پھر اپنا یقین بھی اچھا رکھو، وہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم انسان بہت محنت کرتے ہیں اور ہر حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا پھر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، یا پھر وہ چیز ہی دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کچھ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو تمہیں اول چاہیے تم اللہ کی رضا میں راضی رہو، پھر اللہ وہ کرے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، تم ابھی صبر رکھو، جلد یہ تکلیف دہ لمحے خوشیوں میں بدل جائیں گے اور پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بعض اوقات دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لکھا گیا ایک جملہ لکھاری کی روح رونق چکا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی کہانی سے ڈسا ہوا لکھاری آپ کے سامنے اپنا تجربہ رکھتا ہے تاکہ آپ کو دکھ سے بچا سکے۔ پیارے لوگوں، کوشش کیا کریں پڑھ کر اپنانے کی، کیونکہ اس میں آپ کی ہی خیر خواہی ہوتی ہے۔